الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين فآمن له لوط تو حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے. وقال انی مہاجر الی ربی، اور ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. انہ هو العزیز الحکیم، بے شک میرا رب غالب ہے، ہر کام میں حکمت والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق اور ان کی اولاد میں حضرت یعقوب کو عطا کیا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو ان کا صلہ دنیا میں بھی دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیک بندوں میں سے ہیں. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، تم ایسی برائی انجام دیتے ہو ما سبقکم بها من احد من العالمین، جو برائی تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. فَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم لوگ خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم ڈاکہ زنی کرتے ہو. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں بے حیائی اور گناہ کے کام کرتے ہو. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله، تو جب گناہ کے نہ چھوڑنے کی بات ٹھہری تو ان کے قوم کا جواب صرف یہی تھا کہ ہم گناہوں پہ جمے رہیں گے، آپ اللہ کا عذاب ہمارے پاس لے آئیے. ان كنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو نبی نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے اس فساد مچانے والی قوم پر غلبہ عطا فرما. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرزند کی خوشخبری لے کر آئے. قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية، باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ بے شک ہم اس آبادی کے لوگوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں. ان اہلها كانوا ظالمین، بے شک اس
آبادی کے باشندے بڑے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس آبادی میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہم ہر ایک کو جانتے ہیں جو جو اس آبادی میں رہتے ہیں۔ لَنُنَجِّئَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال جو مسلمان ہوئے ہیں ان سب کو بچا لیں گے، ہاں مگر ان کی بیوی نہیں بچ پائے گی، وہ مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ کانت من الغابرین، وہ عذاب میں پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ فلما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، جب ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر رنجیدہ خاطر ہوئی۔ وضاق بهم ذرعا، اور فرشتوں کو انسانوں اور بچوں کی شکل میں دیکھ کر تنگ دل ہوئی۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن، فرشتوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے اور رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوئیے۔ انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم آپ کو بھی بچا لیں گے اور آپ پر ایمان لانے والے آپ کے اہل کو بھی، ہاں مگر آپ کی بیوی کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے یعنی مبتلا عذاب ہوگی۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس آبادی میں رہنے والوں پر آسمان سے سخت عذاب ان کے فسق و فجور کرنے کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور یقیناً ہم نے ان سے ایک واضح نشانی چھوڑی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے سوچے سمجھیں۔ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، سورہ عنکبوت کی تفسیر چل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے لڑکے حضرت لوط علیہ السلام تھے، بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو نمرود کی بات میں نہ آنے کی صلاح دی، کفر سے توبہ کرنے کا مشورہ دیا، ایمان لانے کا حکم دیا، تو کچھ ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ گھر میں ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہاں سے آپ ہجرت کر کے ملک شام چلے جائیں، کیونکہ یہ قوم نمرود کی ماننے والی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے ملک شام چلا جاتا ہوں، اور جیسے جیسے اللہ کا حکم آئے گا اسی کے مطابق عمل کروں گا، کیونکہ اسی کا حکم ماننا چاہیے، وہی غالب ہے تو اس کا حکم بھی غالب ہوگا۔ وہی حکمت والا ہے تو اس کے حکم میں بھی حکمت ہو، دانائی ہوگی، سمجھداری ہوگی۔ جو لوگ اس کے حکموں پر چلیں گے وہ گویا کی دانائی کی، سمجھداری کی بات پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑی بڑی نعمتیں نازل کی، خاندانی لحاظ سے بھی، نبوت کے بھی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے۔ چنانچہ جب ان کی عمر 120 سال کی ہو گئی، یا بعض علماء کہتے ہیں 90 سال کی ہو گئی، یعنی بڑھاپا، جب کہ اولاد نہیں ملتی، تو سب سے پہلے ہم نے ان کو اولاد دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور ان کو بھی ہم نے نبی بنایا۔ پھر آگے چل کر کے ہم نے پھر ان کو ایک اولاد دی، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس آیت میں انہی کا ذکر ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ،
کہ جب آدمی مایوس ہو جاتا ہے، عام طور پر جوانی میں اولاد ہوتی ہے، بڑھاپے میں اللہ کا فضل ہو پھر سے اللہ تعالیٰ طاقت لوٹا دے، یا اسی حالت میں، دونوں طرح کی تفسیر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جوانی لوٹا دیتے ہیں یا پھر اسی حالت میں اولاد دے دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اسی طرح ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی عمر میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ سے امید رکھنا چاہیے، کیونکہ امید رکھنے کا مستقل ثواب ہے، مستقل ثواب میں زندگی گزارنا چاہیے۔ نا امیدی یہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ تو نا امیدی میں وقت گزاریں گے تو گناہ بھی ہوگا، اور جو ہونا ہے نا امید رہو گے تب بھی اللہ تعالیٰ کا اولاد دینا ہے تو اولاد دیں گے، اور امید کے ساتھ رہو گے تب بھی اولاد کو اللہ کو اولاد دینا ہے تو دیں گے۔ لیکن وقت جو گزرے گا کہ اللہ سے ہم نے امید کر رکھی ہے تو اس امید کی وجہ سے ثواب ساتھ میں ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کو جو بیٹے کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، یہ بہت بڑی نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہاں بھی اولاد ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام، تو یہ بیٹے اور پوتے کا یہاں پہ ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ظاہری اور عائلی یعنی دنیاوی خاندانی اعتبار سے ہم نے نعمت دی، اور پھر اس کے بعد روحانی نعمت یہ دی، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ان کی نسل میں ہم نے نبوت رکھ دی، کتاب رکھ دی، آسمانی صحیفے نازل کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی لحاظ سے بھی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں، اخروی اعتبار سے بھی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہیں۔ لہٰذا دنیاوی نعمتوں کی بھی کوشش کرنا چاہیے اور اخروی نعمتوں کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کا کیا طریقہ ہے؟ جو موجودہ نعمتیں ہیں ان موجودہ نعمتوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، اللہ تعالیٰ نے صحت مند رکھا، اللہ تعالیٰ نے بیوی دی، اطاعت گزار دی، اللہ تعالیٰ نے نمازی بنایا، نماز کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ 2 وقت کی روٹی کھلاتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتے۔ یہ سب نعمتیں ہیں جو حاصل ہیں، ان نعمتوں کو سوچتے رہنا چاہیے۔ آدمی ان نعمتوں کو سوچتا نہیں، بے شمار نعمتیں رہتی ہیں، ان نعمتوں کو سوچے تو پھر جو نعمتیں حاصل نہیں ہیں وہ نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری دی ہوئی نعمتوں پر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو وہ نعمتیں کیسے بڑھتی ہیں؟ موجودہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت آدمی کو اللہ نے جو دی ہے وہ ہے ایمان کی نعمت۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایمان کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ جس نعمت کا شکر ادا کریں گے وہ نعمت بڑھے گی۔ تو ایمان اللہ نے دیا ہے، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، تو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان بڑھے گا۔ نماز ایمان کا تقاضا ہے، اعمال صالحہ ایمان کا تقاضا ہے، تلاوت ایمان کا تقاضا ہے۔ جتنا بھی نماز پڑھ لیں اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جتنی بھی عبادت کر لیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، اور جو اس طرح کی نعمتیں ہیں جو ظاہری ہیں، اللہ تعالیٰ جو دنیاوی نعمتیں دیتے ہیں دونوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے، تو دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ان کی نسل میں نبوت بھی رکھی تھی، کتاب بھی رکھی تھی۔ لہذا اپنی نسل میں ہم کو بھی نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ نبوت کیسے جاری رکھیں گے؟ نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی اور نہیں آئے گا، تو وارثین انبیاء کا سلسلہ جاری رکھیں کہ اپنے گھر میں سب سے پہلے قرآن پڑھنے والا
اللہ کی کتاب پڑھنے والا تیار کریں کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھے، ناظرہ خواں تیار کریں کہ وہ دیکھ کر کے پورا قرآن پڑھ لے، پورے قرآن کو ختم کر لے۔ ہر مسلمان کے اوپر ایک آیت قرآن شریف کی یاد ہونا فرض ہے، کیونکہ نماز میں قرأت فرض ہے، تو ایک آیت پڑھنا یاد رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو ایک آیت تو ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے، جو بالکل نماز کے قریب نہیں ہے، تاریک نماز بھی ہے، اس کو ایک آدھ آیت سورہ فاتحہ بھی نہ یاد ہو تو اس فرض کو ادا کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا ایک آیت تو یاد رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر اس کے بعد حافظ قرآن، پہلے ناظر قرآن بنائے، مسلمان اپنی اولاد میں، اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں میں قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھنے والا بنائے۔ یہ دیکھ کر کے پڑھنے والا بنائے گا تو نبوت کا سلسلہ جو اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبوت کو جاری رکھا، تو اب سلسلے نبوت بند ہے، تو کا رہا ہے نبوت، وارثین نبی کو پیدا کرنے کا کام ابھی جاری رہے گا۔ لہذا وارثین نبی وہ بھی کہلائیں گے جو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وارثین نبی وہ بھی کہلائیں گے جو قرآن کے معانی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، قرآن کے معانی کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن کے الفاظ بعض اعتبار سے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں اور بعض اعتبار سے معانی زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ الفاظ اس لیے زیادہ اہم ہو جاتے ہیں کہ الفاظ کے ساتھ معانی آتے ہیں، اگر الفاظ نہ ہوتے تو معنی محفوظ نہیں ہوتے، اس لیے ہر لفظ کی قدر ضروری ہے۔ اگر قرآن کریم کو دشمنان اسلام اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے مٹا دے، تو حفاظ قرآن بیٹھ کر کے پورا قرآن لکھوا دیں گے، تو یہ الفاظ قرآن ہیں، اور الفاظ قرآن کو لکھوا دیں گے تو معانی اور مسئلے مسائل اس میں ہیں موجود، لہذا سب سے پہلے الفاظ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمارے بچے جو مکتب میں پڑھتے ہیں تو مکتب کو صحیح طریقے سے چلانا، مکتب میں صحیح طریقے کی تعلیم دینا، یہ الفاظ قرآن کی حفاظت کی شکل ہے، اور یہ پورے گاؤں والوں پر فرض کفایہ کے طور پہ ضروری ہے۔ اس کی طرف اچھی توجہ دینا چاہیے اور اچھی طرح تعلیم ہونا چاہیے۔ کارہائے نبوت میں سے، وارثین نبوت میں سے، وہ ورثۂ نبوت کو تیار کرنے میں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دیکھ کر کے ہمارے بچے قرآن کریم کو صحیح پڑھ سکیں۔ تو یہ ایسا نہیں کہ ایک چیز چل رہی بس چل رہی ہے، صرف جو ہے بڑے بڑے مدرسے ہوں اور علماء تیار ہوں، علماء بھی نیچے ہی سے تیار ہوں۔ جب جو ہے آدمی تیار ہوگا تو نیچے ہی سے تیار ہوگا۔ لہذا الفاظ قرآن کہ جو مکتب میں احسن القواعد نورانی قاعدے کے ذریعے تعلیم ہوتی ہے، وہ بھی الفاظ قرآن کی حفاظت ہے، جو وارثین نبوت کا پہلا مرحلہ ہے۔ لہذا اس کی طرف اچھی توجہ دینا چاہیے، اس پر تنخواہیں خرچ کرنا، اس پہ وظیفے خرچ کرنا، یہ سب نبوت کے کاموں کی حفاظت میں خرچ کرنا ہے۔ اور مکتب کے اوپر بھی جو خرچ کریں گے وہ بڑے بڑے مدرسے کے اوپر خرچ کرنے کے برابر ہے، ایسا نہیں کہ اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے ثواب میں، نہیں۔ الفاظ قرآن بعض اعتبار سے اہم ہے اور معانی قرآن دوسرے بعض اعتبار سے اہم ہے، لہٰذا معانی قرآن علماء بڑے بڑے مدرسوں میں اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور الفاظ قرآن ابتدا ہی میں ہم اپنے بچوں کی جیسے ہی بولنے والے ہوں ان کو اللہ کا نام سکھلائیں، اور چھوٹی چھوٹی آیتیں، ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، واللہ سمیع علیم، یہ سب الفاظ ان کو خود گھر میں پڑھ کر کے بتائیں۔ جو آیت ہے ہر حرف پہ 10 نیکی ملے گی، اور مکتب میں جا کر کے وہ حروف سیکھیں۔ اچھا، حروف کو صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، اگر صحیح نہیں پڑھا تو وہ عربیت سے نکل جائے گا، اور وہ جو ہے حروف عربیت سے نکل گئے تو نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ اخفا اور غنہ تو ہم تو اردو بھی کرتے ہیں، اب مثال کے طور پہ ہے پنکھا، تو اس کو پنکھا نہیں کوئی پڑھتا، پنکھا پڑھتے ہیں۔ تو یہی ناک میں جو آواز جا رہی ہے اسی کا نام کیا ہے؟
اسی کا نام ہے اخفا، لیکن چھپا لے رہے ہیں، نون کو چھپا لے رہے ہیں، پنکھا اردو میں۔ تو عربی میں بھی کیا آتا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ناک میں آواز جا رہی ہے، تضلیل، ناک میں آواز جا رہی ہے۔ یہ ناک میں آواز جانا یہ ہم کو جیسے اردو میں کرتے ہیں ایسے عربی میں کرنا ضروری ہے۔ اور پنکھا کو پنکھا پڑھ دیا، اور ایسے یہاں تضلیل پڑھ لیا، ناک میں آواز نہیں لے گئے، اظہار کر دیا، تو ایسے جیسے سانپ کو سانپ پڑھ دیا۔ تو کوئی بھی کہے گا کہ اردو نہیں بول پا رہا ہے، ایسے گجراتی میں بھی بہت سارے الفاظ ہوں گے۔ تو سانپ کو ناک میں آواز لے جا کر کے نون کو چھپانا ہے، نہیں تو سانپ پڑھ دیا تو اردیت سے نکل جائے گا۔ ایسے ہی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا، اس طریقے سے اگر ہم ہٹ گئے تو عربیت سے نکل جائے گا۔ اور قرآن کو نماز میں پڑھنے کے لیے کہا گیا جو عربی زبان میں ہے، اگر عربیت سے نکل گیا تو نماز ہونا مشکل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہم نہیں تو کم سے کم ہمارے بچے ابھی سے قاری قرآن دیکھ کر کے بنے، صحیح پڑھنا۔ قاری قرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح سے پڑھنا۔ کل مشکل سے لے کے الف سے یا تک کے حروف ہیں، ان حروف کو بچے جو ہے چند دنوں میں سیکھ لیں گے، اور ہم چاہیں تو ہم بھی جو ہے 1 مہینہ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ 1 مہینے میں روزانہ آدھا گھنٹہ اگر ہم دیتے ہیں تو 1 مہینے کا آدھا گھنٹہ جوڑیے تب بھی 24 گھنٹہ مشکل سے ہوگا، کہ 24 گھنٹہ پورا مسلسل تو دیتے نہیں ہیں۔ تو 1 مہینہ تو اس کو کہیں گے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ دے رہے ہیں، تو 15 منٹ کو اگر جوڑیں گے تو 1 دن بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ 1 دن میں صحیح ہو سکتا ہے حروف کا نکلنا، جس سے قرآن کی عربیت محفوظ رہے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہم خود بھی اس کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اس پہ جو رقم خرچ ہو رہی ہے وہ رقم کیا ہے؟ باقاعدہ حفاظت قرآن کی، اور نبوت کا لفظ جو یہاں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبوت رکھ دی، تو اپنی نسلوں میں قرآن کریم کو جاری کروائیں۔ سب سے پہلے ہمارا ہر بچہ، ہماری ہر بچی قرآن کریم کو صحیح مخرج کے ساتھ، چند حروف ہے نکالنا پڑتا، نہیں تو سب تو نکلتے ہیں، ضاد نکالنا پڑتا ہے، شین تو ویسے ہی نکل جاتی ہے، اور جو ہے عین تھوڑا سا مشکل سے نکلتا ہے، اور ہا تھوڑی 4-5 حروف ہیں مشکل سے، بقیہ سارے حروف تو نکلتے ہی نکلتے ہیں۔ تو ان سارے حروف کو سیکھ کر کے ہم کو اپنی عربیت صحیح کرنا ہے، نہیں تو اپنی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا الفاظ قرآن کی طرف توجہ دے کر کے ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیکھ کر کے صحیح قرآن پڑھنے والا بنائیں۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم نے زندہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، نسل میں چلتے ایک ایسا نبی تیار ہو رہا ہے جس نبی کے لیے لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں کہ ان کی امت میں ہم کو پیدا فرما دے۔ تو آگے چل کر کے پتہ نہیں کون ایسا اپنی نسل میں پیدا ہو جس کا ثواب اتنا بڑھا ہوا ہو کہ پورے خاندان والوں کی بخشش کرا دے۔ چلتے کوئی بعد میں حافظ قرآن بنا، جو ہے ہزاروں حافظ بنائے، پھر جو ہے اسی کے حساب سے ہم کو ثواب ملتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ مستقل ثواب ملتا ہے، روحیں ایک جگہ رہتی ہیں، اور یہاں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو روحیں باقاعدہ استقبال کرتی ہیں کہ اچھا آ گئے، بہت اچھا ہے، خوشیاں مناتی ہیں، اور خوشیاں منا کر کے وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں بچہ کیا کر رہا ہے، فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، چچا کیا کر رہے ہیں، بھانجے کیا کر رہے ہیں، وہ فلاں کی بچی کیا کر رہی ہے، سب پوچھتے ہیں۔ اگر بتا دیا کہ انتقال ہو گیا تو کہتے ادھر تو نہیں آئے، تب تو ادھر چلے گئے ہوں گے۔ کدھر؟ ایک دوسری جگہ روح رکھی جاتی ہے جس کا نام ہے سجین، اس کا مطلب ہے غلط جگہ چلی گئی، فاسقوں فاجروں کی جگہ چلی گئی۔ اور اگر پہلے انتقال ہو گیا ہے تو وہاں پہ سب کی ملاقات ہوتی ہے، جیسے دنیا میں رہتے ہیں، دنیا سے شاندار زندگی ہے، وہ بہت شاندار زندگی ہے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ابھی اس کو آرام کرنے دو، ابھی بہت تھکا کر کے یہ آیا ہے، بعد میں پھر اس سے اپنا خیر خیریت پوچھیں گے۔
اور اسی میں جو ہے روحوں کے اوپر عذاب کی بھی شکل ہوتی ہے۔ عذاب کسی کو ایک دن میں عذاب ہوتا ہے، کسی کو 2 دن میں عذاب ہوتا ہے، کسی کو گھنٹے گھنٹے میں عذاب ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹے گھنٹے میں عذاب ہو رہا ہے مان لیا، تو باتیں بھی چلتی رہتی ہیں اور فرشتہ بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے کہ وہ عذاب اگر سزا مارنے کا ہے تو وہ مارتا رہتا ہے، پٹائی کرتا رہتا ہے۔ تو کبھی کبھی بات چلتی رہتی ہے آپس میں اور عذاب وہ نہیں ہوتا۔ تو دوسرا ساتھی پوچھتا ہے کہ ارے اس بار فرشتہ نہیں آیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے بھتیجے نے قرآن کریم پڑھ کر کے مجھ کو ثواب بھیجا ہے، جس کی وجہ سے عذاب ٹل گیا ہے۔ تو عذاب جتنا ثواب بھیجا ہے اس کے حساب سے وہ عذاب ٹل جاتا ہے۔ اگر 1 دن کے حساب سے رہتا تو 1 دن، 2 دن کے حساب سے رہتا 2 دن، اور 1 ہفتہ 1 مہینے کے حساب سے رہتا تو عذاب ٹل جاتا ہے، پھر اس کے بعد عذاب ہونے لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے نسلوں میں اس دین کو جاری کرنا اور اپنے نسلوں میں ایسے لوگوں کو تیار کرنا جو ہماری آخرت میں کام آئیں، یہ بہت ضروری ہے۔ لہذا ہر بچہ، ہر بچی کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو دیکھ کر کے صحیح پڑھنے والا بنے۔ اور نظام الحمدللہ تمام جگہوں پہ ہے، لیکن توجہ تھوڑا کم ہو جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے کوئی کام آدمی کرتا ہے تو کرتے کرتے شوق رہتا ہے، شوق کا ٹائم زیادہ دنوں تک نہیں رہتا، عقل کا ٹائم زیادہ دنوں تک رہتا ہے۔ تو عقلی اعتبار سے آدمی کو سوچتے رہنا چاہیے۔ شوق اور جذبہ تو 2-4-10 دن رہتا ہے، پھر پسمردہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ عقل میں آتی ہے کہ عقل سے آدمی سوچے تو پھر وہ آدمی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح یہ پورے گاؤں والے کے محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ الفاظ قرآن کو صحیح پڑھانے کا نظم کریں، اور جو ہے جیسے ٹیوشن کا نظام ہوتا ہے، مکتب کا نظام ہوتا ہے، تو انگریزی زبان، ہندی زبان، گجراتی زبان، تمام زبانوں میں وہ کر لیں گے، لیکن قرآن کریم کا نہیں کر پاتے، جبکہ آنکھ بند ہونے کے بعد اس کے بارے میں تو باقاعدہ اہتمام سے پوچھا جائے گا، اور کے بارے میں تو دنیا ہی میں رہ جائے گی وہ چیز۔ لہذا اور چیزیں کریں تو کریں، کوئی منع بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اس کا تو باقاعدہ حکم ہے۔ اس کے بعد پھر الفاظ قرآن کو یاد کرنے والے حافظ قرآن تیار کریں، پھر حافظ قرآن کے بعد اس کے معانی کو یاد کرنے والے تیار کریں، پھر یہ تیار کریں۔ جو چل پائے اس کو چلائیں، نہیں چل پاتا ہے تو ایسے کے لیے پیسے فکس کر دیں کہ اتنا پیسہ میں قرآن کریم کے لیے مقرر کر دے رہا ہوں اور دھیرے دھیرے میں خرچ کرتا رہوں گا۔ تو خرچ کرتا کرتا وہ اپنے پیسے کے ذریعے حافظ قرآن بنائے، اپنے پیسے کے ذریعے عالم دین بنائے۔ تو یہ بھی جو ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ کے اندر داخل ہوگا کہ میں بھی اپنی نسل میں، اپنے محلے اور پڑوس کے نسل میں دین کو چھوڑ کر کے داخل کر کے جا رہا ہوں۔ تو آتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں بھی ان کا اجر دیا، دنیا میں بھی اجر ملتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے دنیا میں 2 طرح کا اجر ملتا ہے۔ ایک اجر کون سا ملتا ہے دنیا میں؟ ایک اجر ملتا ہے راحت اور سکون، اطمینان۔ جو یہ کام کریں گے، جو ابھی کہا گیا کہ کار نبوت کو انجام دیں گے، تو دنیا میں اس کا اجر یہ ملتا ہے کہ راحت اور سکون، اور راحت اور سکون تمام بیماریوں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ تمام بیماریوں، بلڈ پریشر ہو گیا تو کہتا ہے تھوڑا ہنس لو، بول لو۔ کبھی کبھی ڈاکٹر کے یہاں چلے جائیے، بی پی ناپتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ یہیں رکے رہیے، پھر تھوڑا ہنسے بولے 10-15 منٹ کے بعد پھر ناپتا ہے، تو کہتا کہ دیکھو آپ کا بی پی اب نارمل ہو گیا، میں نے جان بوجھ کر کے آپ کو یہاں روکا تھا اور یہاں پہ اپنی مجلس میں آپ کو تھوڑا سا ہنسایا، کھلایا اور خوشی کی مسرت کی باتیں کیا، دیکھو آپ کا بی پی نارمل ہو گیا۔ تو راحت ذریعہ ہے بیماریوں کو بھی دور کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک اجر کیا دیتے ہیں؟ راحت اور اطمینان۔ اور بی پی اور شوگر اور کتنی بیماریاں ہیں، بہت طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ٹینشن اور جو ڈپریشن، طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ ان سب بیماریوں کا علاج سب سے پہلے ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ تم پرسکون ہو، اور پرسکون ہونا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی باتوں میں، اللہ کو یاد کرنے میں، غیر اللہ کو چھوڑ دینے میں۔ غیر اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا ہے، سوچنا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جو چیز ہے سب غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کے علاوہ سب چیزیں ہیں، جائز بھی ناجائز بھی۔ ایسا نہیں کہ صرف ناجائز چیز ہی غیر اللہ ہے،
جائز چیزیں بھی ہیں ان کو بھی نہیں سوچنا ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور دوسرا فائدہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں وہ دیتے ہیں حیات طیبہ، فلنحینہ حیات طیبہ، اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، زندگی اس کی راحت افزا ہوتی ہے، ہر جگہ اس کو راحت ہی راحت اور پاکیزگی کی غذا ملے گی، پاکیزہ لوگ ملیں گے، پاکیزہ صحبت ملے گی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ دنیا ہی اجر مل جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ تو جو بندہ ان کی پیروی کرے گا تو مذہب اسلام کی پیروی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں ہوگی، اور وہ بھی نیکوکاروں میں لکھ جائے گا۔ نیکوکاروں کا حشر جہاں ہوگا وہیں اس کا بھی حشر ہوگا۔ نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں جب تیز گرمی ہوگی، سوا نیزے کے برابر سورج آ جائے گا، اس پہ اتنی گرمی ہوگی کہ بعض لوگوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، اور بعض لوگوں کو کمر تک پسینہ ہوگا، بعض لوگوں کو سینے تک پسینہ ہوگا، بعض لوگوں کو یہاں تک پسینہ ہوگا، اس میں ڈبکی لے رہے ہوں گے، اس طرح ہوگا۔ لیکن وہ نیک بندے جن میں سے ایک نیک بندہ، وہ اس کو کہا گیا ہے کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا شخص جس کا دل ہر دم مسجد میں اٹکا رہے، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے مخصوص سائے میں جگہ دے گی۔ عرش کے مخصوص سائے میں جگہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی ہوگی، اللہ کی ایسی ایسی تیسی نہیں ہوگی کہ اس کے لیے کرنٹ کی ضرورت ہو، ایسی ہوگی، VVIPs لوگ اس میں رہیں گے، جس میں ایک شخص یہ ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے اٹکا رہے۔ مسجد سے اٹکا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز پڑھ کے گیا، پھر دوسری نماز کا انتظار کر رہا، بار بار وقت پوچھ رہا ہے، ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا، 10 منٹ باقی ہے، 15 منٹ باقی ہے، تیار ہو گیا، پہلے ہی چلا آیا۔ یہ حدیث میں آ رہا ہے۔ ان سب مضامین کو ہم لوگوں کے ذہن سے شیطان مٹا دیتا ہے، آدمی سوچتا نہیں کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں عرش کے سائے میں اس کو بھی جگہ دیں گے کہ جس کا دل مسجد سے ہمیشہ اٹکا رہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو عرش کا سایہ ہوگا، وہاں پہ نہ پسینہ ہوگا نہ گرمی ہوگی، بلکہ وہ بہت ہی شاندار، جس کو اللہ خود جس کی تعریف کرے اس کا کیا پوچھنا، اس کا کیا کہنا، تو وہاں پہ جگہ ملے گی۔ اور جب موقع آئے گا ہمارا حساب کتاب کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لیں گے۔ اللہ کے سامنے ہم کو جا کر کے 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ جیسے AC روم میں، ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹرین جب آئے گی آدمی بیٹھا آرام سے اپنا کام کر رہا، ویسے وہاں بھی عرش کے سائے میں بیٹھیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے منادی آئے گا اور اعلان ہوگا تو ہم کو بھی جا کر کے اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، اپنی جوانی کا حساب دینا ہوگا، اپنے علم کا کہ کتنی بات معلومات تھی اس پر عمل کیوں نہیں کیا، حساب دینا ہوگا مال کا کہ کہاں سے کمایا، حساب دینا ہوگا مال کا کہ کہاں خرچ کیا، تو وہ سب بتانا ہوگا۔ بتا لیں گے تو آگے بیڑا پار ہے، نہیں بتا پائے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ دوسرا ہو جائے گا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ان کے پیچھے چلنے والی ان کی نسل میں بعد میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ پھر آپ کی پوری امت ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی، اس امت کو بھی بتایا کہ یہ نیکوکاروں میں سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اب لوط علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو بھی اسی مقصد سے بھیجا تھا کہ امت کو کیا کرو، صحیح راستے پہ لاؤ۔ لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ قریب کی یہ آبادی ہے، یہ بستی ہے، یہاں پہ جاؤ، جس کا نام تھا صدوم، یہاں پہ جا کر کے آپ تبلیغ کرو، لوگوں کو سمجھاؤ بجھاؤ۔ تو وہاں پہ وہ چلے گئے تھے، اور اس آبادی میں گئے تو وہ لوگ جو برے برے کام کرتے تھے، سب سے پہلا کام تو ان کا تھا شرک، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ تو نبی کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ شرک سے ہٹا کر کے ایک خدا کی طرف بلائے، تو ایک خدا کی طرف دعوت دیا۔ اور جب ایک خدا کو آدمی ماننے لگتا ہے تو اس کی باتوں کو ماننے لگتا ہے، اس کے احکام کو ماننے لگتا ہے۔
تو اس کے بعد ان کے بڑے بڑے جو گناہ تھے ان میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ جو نفسانی خواہشات عورتوں سے پوری کی جاتی ہیں شادی کر کے، اللہ تعالیٰ نے شادی کا نظام رکھا ہے تو لوگ اپنی نفسانی خواہشات مردوں سے پوری کرتے آج بھی پوری دنیا میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، لوگ مردوں سے اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں۔ بعض جگہ پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو گیا ہے کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے اور وہ کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے یہاں جو بہت بڑی تنظیم ہے RSS کی تنظیم، اس میں شادی وادی نہیں کرتی، تو اسی لیے سپریم کورٹ سے یہ اعلان آیا کہ مرد سے شادی کر سکتی ہے، فیصلہ آیا مرد سے شادی کر سکتی ہے، نہایت گھناؤنا فیصلہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ اپنی خواہشات مردوں سے پوری کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیج کر کے ان کو بتلایا کہ یہ حرکتیں چھوڑو ورنہ ان حرکتوں کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اور دوسرا کام وہ ڈکیتی کا کام کرتی تھی کہ دن دہاڑے لوگ جا رہے ہیں، پکڑ کر کے ان کو مارا، چھین لیا اور اس کے بعد قتل کر دیا یا چھوڑ دیا، جاؤ، اس طریقے سے وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے ان کو ڈرایا، نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے پوری بستی اٹھا لی، صدوم بستی اٹھا لی اور اوپر لے جا کر کے ایسے گرا دی، پھر چھوٹی چھوٹی آسمانی گولیاں برسائیں ان پر، سب کے سب ختم ہو گئے۔ لہٰذا یہ حرکت ایسی ہے کہ جس پہ دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، جگہ جگہ عذاب کی شکلیں بنتی ہیں، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی مہنگائی میں، آدمی پریشانی میں، آدمی اپنے حالات کو درست کرنے میں، آدمی موت و حیات میں، ابھی جو ہے ادھر ایک جھولا پل تھا اس میں، سب کیسے کیسے لوگ چلے جا رہے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے مناتے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو عذاب کی یہ سب مختلف شکلیں ہیں، اور اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، ان بطش ربک لشدید، سوچ کر کے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لوط علیہ السلام نے ان سب کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو کام کر رہے ہو، سب سے پہلے تم ہی نے یہ کام ایجاد کیا، اس سے پہلے مردوں سے اپنی ضرورت پوری کرنا یہ کسی نے نہیں کیا تھا، تم لوگ بدتمیز ہو اور آگے آنے والے لوگوں کا عذاب بھی تم تک پہنچے گا۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کے پاس آ کر کے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور ڈکیتی کرتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں گناہ کے کام کرتے ہو۔ آج ہم لوگ بھی اپنی اپنی مجلسوں میں گناہ کے کام کرتے ہیں، بے حیائی آ گئی ہے، حیا ختم ہو گئی ہے، موبائل لے کر کے غلط پکچریں اپنی مجلس میں بیٹھ کر کے لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اپنی مجلسوں میں، اپنی کونسل میں، اپنی بیٹھکوں میں اس طرح کرتے ہو، لہٰذا اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تو قوم نے کیا کہا؟ ہم تو نہیں ڈرتے، لے آؤ اللہ کا عذاب، ایتنا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب لے آؤ، ہم کو ڈر نہیں لگتا۔ یہ صرف اوپر سے کہتے ہیں، جب پکڑ آ جاتی ہے تو فرعون بھی بولتا ہے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم بھی ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آنا، اب ایمان لائے ہو، زندگی پر تو بہت ڈھیگا مشتی سے کام لیا، بہت تکبر کیا، بہت تم نے لوگوں کو نچایا، بہت لوگوں کو پریشان کیا، اب کہہ رہے ہو ان کنت من الصادقین، پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ عذاب اگر آپ سچے ہو۔ پیغمبر نے اللہ سے دعا کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے رب میری مدد فرما مفسد قوم پر۔ مفسد قوم، دشمنوں کے خلاف بد دعا کرنا یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے، لہذا جو قنوت نازلہ وغیرہ پڑھی جاتی ہے، بعض مرتبہ لوگ نہ جاننے کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ کیوں بد دعا کر رہے ہو، بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، لہذا وہ قنوت نازلہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دشمنوں کے لیے بد دعا کرنا یہ نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے، جب ضرورت پڑے تو یہ جائز ہے۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار میری مدد فرما مفسد قوم پر۔ اب اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انسان کی شکل میں بھیجا، اور چونکہ تھوڑی ہی دور پر حضرت لوط علیہ السلام کی آبادی تھی
اور یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام یہاں رہتے تھے، تو فرشتے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ٹھہر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں گئے اندر اور ان کے لیے کھانا تیار کرنے لگے، بھنا ہوا بکرا لے آئے، بھنا ہوا بچڑا لے آئے، ان کو کھلائے، لے کر کے آئے اور سامنے رکھ دیا۔ اب کوئی بھی ہاتھ نہیں بڑھا رہا کھانے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں؟ کہا کہ ہم لوگوں کی غذا ذکر اللہ ہے، ہم لوگوں کی غذا انسانی کھانا نہیں ہے، ہم لوگ فرشتے ہیں، ہم آئے ہیں کس لیے؟ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، ہم آپ کے پاس اولاد کی خوشخبری لے کے آئے ہیں کہ آپ کے گھر جیسے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اب دوسری بیوی سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، یہ خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ بیوی اندر تھی، خوش ہو گئی کہ ارے بڑھیا بانج، عجوزن، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، عقیم، اب بانج ہوں، اب کہاں اس کیسے اولاد ہوتی؟ خوشی سے فسکت وجہہا، اس نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا پیشانی پر کہ اب کیسے اولاد ہوگی؟ تو فرشتے نے کہا کہ آپ لوگ تو نبوت کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کو اللہ کے حکم میں تعجب کی کیا ضرورت ہے؟ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں و برکتیں تو آپ لوگوں پر ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسحاق علیہ السلام آپ کے ہاں ایک اولاد ہوگی، تو اس کی خوشخبری سنایا۔ پھر گفتگو چلنے لگی، گفتگو میں کہا کہ ادھر ہی ایسے آئے تھے، لوط علیہ السلام ہیں، ان کی قوم بہت بدتمیز ہو گئی ہے، نالائق ہو گئی ہے، اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، کہا کہ ان کو تو وہاں پہ میرے بھتیجے رہتے ہیں، آپ ان کو کیسے جو ہے وہاں پہ عذاب نازل کریں گے؟ کہا گھبرائیے نہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، سب پورا رپورٹ دے کر کے بھیجا ہے۔ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، ہم لوط علیہ السلام کو بچا لیں گے اور جو جو مسلمان ہوئے ان سب کو بچا لیں گے۔ یہاں اس آیت سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک بستی میں کوئی ولی اللہ رہتا ہے عذاب رکا رہتا ہے، جب تک اللہ کا ولی اور اللہ کی اطاعت ہوتی رہتی ہے عذاب رکا رہتا ہے۔ اسی لیے ان کو پہلے نکالا گیا، نبی کو پہلے نکالا گیا اور نبی کے فالوورز کو یعنی مسلمانوں کو، ان کے ماننے والوں کو نکالا گیا، پھر عذاب نازل ہوا۔ اور بیوی اس وقت کافرہ تھی، اور کافر ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان کی بیوی ہو سکتی تھی۔ اس وقت قانون یہی تھا کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ بیوی کافر تھی۔ اللہ کے رسول کو، لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کی بیوی نہیں بچے گی، کیونکہ بیوی کا کام یہ تھا کہ جو کچھ لوط علیہ السلام کرتے تھے وہ جا کر کے شکایت کر کے آ جاتی تھی۔ یہ شکایت والا کام، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں رہتی ہیں، آدمی اپنے اپنے کام سے لگا رہے، کسی کی بات کے پیچھے نہ پڑا رہے کہ کسی کی بات ادھر سے ادھر لگایا، ادھر سے ادھر لگایا، فتنہ فساد پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خصلت کی وجہ سے اور کافر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اور ان لوگوں نے کہا اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اے ابراہیم علیہ السلام آپ ہم کو لڑکا سمجھتے ہیں، آپ ہم کو آدمی سمجھتے ہیں، آپ انسانوں میں سمجھتے نہیں، ہم فرشتے ہیں اور سخت عذاب لے کر کے ہم ان کے پاس آئے ہوئے ہیں اور ہم جائیں گے وہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابھی کچھ دنوں تک اور عذاب رک جاتا تو اچھا رہتا۔ تو اللہ کی طرف سے ان فرشتوں نے سنایا کہ انک الاوہ الحلیم، آپ بڑے بردبار لگتے ہیں اور آپ بڑے رحم دل لگتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب جو ہے ان کو عذاب آ کے رہے گا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کے پاس یہاں سے وہ فرشتے پہنچے اور وہاں جا کر کے انسانوں کی شکل میں آئے۔ تو لوط علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ قوم جو ہے مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، یہ لڑکے میرے مہمان ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو لوگوں نے جاتے ہی بتا دیا کہ آپ ہم کو انسانوں میں نہ سمجھیے، ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کی بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ کب عذاب نازل کریں گے؟ ادھر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کیوں عذاب آپ نازل کریں گے، ابھی رہنے دیجئے، تھوڑا موقع دیجئے۔ ادھر لوط علیہ السلام اس قوم سے جوجھ رہے ہیں، ان کے ساتھ واسطہ ہے، تو لوط علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ کب عذاب نازل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس آج رات گزرنے دو، صبح کے وقت نازل کریں گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ ابھی نازل کر دیتے تو اچھا رہتا۔
فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اب تو اتنے دنوں آپ نے صبر کیا، تھوڑا اور رکیے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اسی ماحول کے حساب سے طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے اچھے ماحول میں رہنا چاہیے، اچھے ماحول کا طبیعت پہ اثر پڑتا ہے۔ وہ اس قوم کے ساتھ ہیں تو اس قوم کا طبیعت پہ اثر پڑ رہا ہے، اور طبعی کوئی چیز ہو تو وہ گناہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طبعی طور پہ ڈر رہے ہیں سانپ سے، تو کوئی یہ کہے کہ غیر اللہ سے ڈر رہے ہیں، تو طبعی ڈرنا یہ جو ہے گناہ نہیں ہے۔ شرعی طور پہ صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور طبعی طور پہ اگر کسی چیز سے آدمی ڈرتا ہے تو وہ منع نہیں ہے کہ غیر اللہ سے، اللہ سے صرف ڈرنا چاہیے۔ آپ سانپ سے ڈرتے ہو، یہ غلط قسم کی تقریر ہوتی ہے۔ بعض وقت کوئی کہہ دیتا ہے بتاؤ سانپ سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے صرف ڈرنا چاہیے، سانپ سے نہیں ڈرنا۔ نہیں، وہ سانپ تو طبعی چیز ہے، اس سے تو سارے انسان ڈریں گے۔ لہذا اس طرح کبھی کبھی شریعت کی غلط بیانی ہو جاتی ہے تو آدمی زور دینے کے لیے بولتا ہوا چلا جاتا ہے، نہیں ایسا بولنا ہی نہیں چاہیے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام پہ الزام آئے گا موسیٰ علیہ السلام سانپ سے ڈر رہے ہیں تو وہ طبعی طور پہ ڈر رہے ہیں۔ اور طبعی طور پہ کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو اس سے مسلمان نہیں ہو جائے گا، کیونکہ شیطان نے قرآن شریف میں کہا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ لوگ ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ دیکھ کر کے سوچیں گے کہ وہ شیطان بولا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تب تو جب اللہ سے ڈرنے لگا تب تو وہ جنت میں جائے گا۔ تھوڑا موڑا دیکھ لیا اور اس کے بعد مسئلے پوچھنے لگے۔ نہیں، وہ طبعی طور پہ ڈرنا ہے، شرعی طور پہ ڈرنے کی بات ہے۔ جب تک عقلی اور شرعی طور پہ نہیں ڈرے گا تب تک مسلمان نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا اس نے جو قرآن میں کہا انی اخاف اللہ، شیطان نے وہ طبعی طور پہ ادھر جو ہے جنگ بدر میں شریک ہو گیا تھا، اور فرشتوں کو آسمان میں تھا، فرشتوں کو پہچانتا تھا، فرشتے آ رہے ہیں تلوار لے کر کے اور کافروں کو مارنے کے لیے۔ اس نے دیکھا تو کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، انسان کی شکل میں آیا تھا جو ہے شیطان۔ تو ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، حارث نام ہے، تو ان سے ہاتھ چھوڑا رہا ہے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا انی اخاف اللہ، مجھ کو تو ڈر لگ رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو انی اخاف اللہ و طبعی طور پہ، لہذا کوئی چیز طبعی طور پہ ہوتی ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے۔ شرعی طور پہ کسی کا انتقال ہو گیا تو طبعی طور پہ آنکھوں سے آنسو نکل آیا، یہ جو ہے جائز ہے، غم ہے، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے بھی نکلا۔ لیکن شرعی طور پہ چلانا، رونا، اس کی تعریفیں کرنا نام لے کر کے کہ ارے فلاں اب چلے گئے، اب تم کو کیسے میں پاؤں گا، تو یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے مردوں کا نام لے کر کے چلانا یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ طبعی، یہ کیا ہے؟ شرعی ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ طبعی طور پہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی گناہ و خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کی، خانقاہوں کی، تبلیغی جماعت کی، یا اللہ ایک ایک فرد کی، بچیوں کی، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان کے ایمان کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو کینہ، کپٹ ان سب سے دور کر دے، ہمارے دلوں سے ان سب باتوں کو۔ اللہ ہمارے دلوں میں محبت، الفت، عقیدت، مودت یہ ساری چیزیں بھر دے۔ اے اللہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپس کے خلفشار کو محض اپنے فضل و کرم سے ختم فرما۔ یا اللہ دنیا سے جانے سے پہلے سارے دنیاوی مسائل کو اے اللہ ہمارے سامنے حل فرما۔ اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں قوت عطا فرما۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے خطرناک قسم کے مسائل کو اپنے سامنے حل کیا ہے۔ اے اللہ ہم ان کے فالوورز ہیں، ہم کی متبعین ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل فرما، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور فرما، مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، مرحومین مرحومات کی بال بال مغفرت فرما۔ مولانا عبد المتین صاحب
جامعہ عقل کے استاذ تھے، نئی عمر کے تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا، کینسر کی بیماری تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کی بال بال مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کے پسماندگان کو اور ہم سب کو یا اللہ صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا بہت تھوڑی ہے، بہت مختصر ہے، اے اللہ دنیا میں کوئی ایسا نیک کام کروا لے جو آپ کی رضا اور جنت کا باعث ہو جائے، اے اللہ اپنے لیے کروا لے، اے اللہ اپنے لیے کروا لے، اے اللہ جو باتیں کہی گی اس میں 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی تمام دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم